ایک اللہ گواہ، ایک علی گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے، کل کتاب کا نام پرواز در ملکوت، آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں دوسری جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کے دو گواہ رکھے، کیونکہ شریعت میں ہر چیز کے دو گواہ ہوتے ہیں، ہر دعوے کے دو گواہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے محمد کی رسالت کے دو گواہ رکھے، ایک اللہ اور دوسرا علی۔ انہیں کہا لوگوں یاد رکھو، تم کہتے ہو شیعو تمہارا کلمہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا اسی سورہ نعت سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان کا پہلا گواہ لا الہ الا اللہ ہے، درمیان میں محمد رسول اللہ دعوے والا ہے، دوسرا گواہ علی ولی اللہ ہے۔ پھر آگے وہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر فرد کی ضمانت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ تینوں گواہیاں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ اور اللہ نے جو لفظ استعمال کیا شہید کا، وہ کیا استعمال کرنا ہے؟ شہید کہتے ہیں روبرو گواہ کو، شاہد کہتے ہیں علم سے گواہی دینے والوں کو، شہید اسے کہتے ہیں جس نے دیکھ کے گواہی دی۔ محمد کی رسالت کا روبرو والا گواہ ایک اللہ ہے، دوسرا علی ہے۔ تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں محمد کو رسالت مل رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے، اسی لیے اللہ نے ساتھ میں رکھا۔ یہ تینوں گواہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دعویٰ، دو گواہ کون کون سے؟ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ دعویٰ، دو گواہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ دعویٰ، دو گواہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کی توحید کے وحدانیت کے دو گواہ، محمد اور علی محمد کی رسالت کے دو گواہ، اللہ اور علی علی کی ولایت کے دو گواہ، اللہ اور محمد بول کے جواب دیجیے گا، علی کی ولایت کے کتنے گواہ؟ دو، اللہ اور محمد، اللہ اور محمد۔ آؤ سر پہ قرآن رکھے، جس بندے نے کلمہ علی ولی اللہ پڑھ کے شیعت کے اندر آیا ہے وہ بندہ ضرور بولے گا۔ عزیزان گرامی کا تو سب پہ قرآن رکھ کے یہ فیصلہ دو، سب سے طاقتور گواہ کس کے؟ کسی کے دعوے کو جھٹلاتا ہے تو پہلے گواہوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کے علی کی ولایت کا انکار کرنا، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی گواہی کو بھی جھٹلا دیا، مصطفیٰ کی گواہی۔ تمہارا اس انداز سے علی کی ولایت پہ بولنا ہی تو مولویوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے تو جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو پھر گولیاں مار کے چپ کرایا جاتا ہے۔ تمہیں یاد رکھیے گا ایسے کرتے ہیں کہ جو علی زیادہ کرتا ہے اسے گولی مار کے چپ کرا دیا جاتا ہے، جس کے گلے میں علی کا لاکٹ ہوتا ہے علی کا نام کا، اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مولا کا ملا کسی پارک میں بھی نعرہ حیدری بلند کر دے تو ہمارے پاکستان کا یہ ماحول ہے کہ سیکورٹی گارڈ اسے مار کے زخمی کر کے اسے شہید کر دیتے ہیں۔ یہ
حالت ہے. یاد رکھو تمہیں ہمیں مارنے کے لیے گولیاں بھی چاہیے, پستول بھی چاہیے, رائفل بھی چاہیے, ہینڈ گرنیڈ بھی چاہیے, RDX بھی چاہیے, تمہیں ہمیں مارنے کے لیے بم بھی چاہیے, تمہیں ہمیں مارنے کے لیے دھماکے دار مواد بھی چاہیے, لیکن یاد رکھنا ہمیں تمہیں مارنے کے لیے علی کا نام ہی کافی. والوں میں سے بھی بولا, نہیں تو میں یہ سمجھ رہا تھا یہ سارے علاقہ غیر سے آئے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری بندے تک گا رہے ہیں عزیزان کرام کے اندر. یاد رکھیے یہ پتہ اس وقت چلے گا جب وہاں جاؤ گے کہ نام علی کا فائدہ کتنا ہے. کتاب کا نام تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام, معیار میں مولا کی تفسیر میں ایک فرمان درج ہے. امام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک قافلہ ایسا ہوگا جو ہر عمل سے گزر کے ہر منزل سے پاس ہو کے جنت کے دروازے پہ جانا, دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے رضوان جنت فرشتوں جلدی دروازہ کھولو. ہم سارے منزلیں پاس کر کے آگئے, سارے امتحان دے کے آگئے, جلدی کرو ہم نے جنت کی نعمت دیکھ لی ہے, جلدی کرو ہم نے شرارت حورا بھی ہے, جلدی کرو ہم نے حوروں کی زیارت دیکھ لی ہے. توجہ ہے اب حضرات کی یا نہیں؟ دروازے پہ دستک دیں گے, یہ جلدی میں جنت جانے والے اندر سے فرشتوں کی آواز آئے گی کہ ہمارے پاس چابی نہیں, چابی تو تمہارے پاس ہے. جو ہے حضرات یہ نہیں کھولو, چابی کا نام آئے گا, کفن کو ٹٹولیں گے, کہیں جیب نظر نہیں آئے گی, کہیں چابی نظر نہیں آئے گی. حیران ہو کے کہیں گے کہ کفن میں تو کسی نے جیب نہیں لگائی, نہ جو غسل دے رہا تھا اس نے ہاتھ میں چابی رکھی, نہ جو کفن دے رہا تھا اس نے کفن میں چابی رکھی, نہ جو قبر میں لٹا رہا تھا اس نے قبر میں چابی رکھی, نہ میزان والے نے چابی دی, نہ صراط والے نے چابی دی, نہ حساب کتاب والے فرشتوں نے چابی دی. چابی تو ہمارے پاس ہے نہیں. اندر سے رضوان جنت کی آواز آئے گی, فرمان تیرے مولا کا ہے. رضوان جنت کہیں گے کہ جنت کی چابی لوہے یا پتل کی بنی ہوئی نہیں ہے, جنت کے دروازے کے نام کی چابی کا نام ہے یا علی. جنت کے دروازے کی چابی کا نام ہے یا علی. یا علی کہو دروازہ کھلے گا, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں جسے عادت ہوگی علی علی کرنے کی وہ یا علی کہے گا, دروازہ کھلے گا, اندر چلا جائے گا. اب جس کو عادت نہیں ہوگی, جسے دنیا میں علی کے نام سے بخار چڑھ جاتا تھا, وہ یا کہے گا, علی اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوگا. حیران ہو کے اللہ سے کہے گا میرے مالک میں یا علی کہنا چاہتا ہوں. شاہ زبان پہ آتا ہے, علی زبان پہ نہیں آتا. اب آگے قدرت آئے گی, بات وقت دنیا میں تو نہیں لیتا تھا, یہاں ہمارا ہی کا نام نہیں پڑھتے. اور جو ملک ملالی بیٹھے ہوئے ہیں, چلے بات آ گئی ہے, ادھر ہی چل پڑی ہے, تو ایک جملہ اور سناتے جاتا ہوں کہ سرکار کلندر علی کی مستی میں مست ہو کے علی کا سیون والا لال سیون کی ایک علی سے گزر رہے تھے. ایک بندے کو لے تو تصویر کے اوپر کوئی تصویر پڑھ رہا تھا, کوئی گرد کر رہا تھا,
सरकार ने गौर से देखा, देखते रहे, फिर आगे गुजर गए। दूसरा दिन हुआ, फिर वहीं से गुजरे, फिर वही बंदा, फिर वही तस्बीह हाथ में और पढ़ रहा है कोई। सरकार ने फिर गौर से देखा, फिर चले गए। तीसरा दिन आया, फिर वहीं से गुजरे, फिर वही बंदा, फिर वही तस्बीह को फिट कर रहा था। सरकार ने देखा, चले गए। 7 दिन सरकार कलंदर उस बंदे के पास से गुजरते रहे। 7 दिन वो तस्बीह पे कुछ पढ़ता रहा। जब 7वां दिन आया, सरकार रुके, कहने लगे तू तस्बीह पे क्या पढ़ रहा है? वो बंदा कहने लगा तू रोज देख के जाता है, तुझे पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ? सरकार ने फरमाया तूने 7 दिन तस्बीह पे हाथ वृद्ध किया है, लेकिन मेरे दादा अली का नाम नहीं लिया। तो जो है तूने सब कुछ पढ़ा है, तूने सब कुछ पढ़ा है। जिस बंदे को परवाज की आदत है वो सर उठाए और मेरे साथ परवाज करे। तूने सब कुछ पढ़ा है, मगर तस्बीह पे मेरे मुर्शद अली का नाम नहीं लिया। अब वो बंदा आगे से भूख से अली में भरा हुआ था, कहने लगा कलंदर मैं सब कुछ पढ़ूंगा, मगर इस तस्बीह पे अली का नाम नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने बेसाख्ता कहा फिर इसे तस्बीह न कह, बल्कि जहन्नम के कुत्ते के गले की रस्सी है। आवाज कुछ कम हो गई है कौन? अली की विलायत ना मुल्ला के कहने पे ली है, ना ही मुल्ला के कहने पे बड़ी मानेंगे। हमने विलायत ली है फकीरों से, हमने विलायत ली है सरकार कलंदर से। वो अली का सेवन वाला लाल शहबाज कलंदर जिसने पूरी दुनिया पे परवाज करके ये बताया कि हैदरियम कलंदरम बसम बंदाए अली मुर्तजा हसम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। सरकार कलंदर ने बता दिया कि मैं वो हूँ तमाम रिंदों का पेशवा, तमाम फकीरों का मैं बड़ा हूँ, तमाम रिंदों का पेशवा हूँ, तमाम कलंदरों का सरदार हूँ। और सरदार हूँ किस लिए? के सगे कुए शेर यज़दानम, चौके अली की गली का साग हूँ, अली की गली का कुत्ता हूँ, अली की गली का साग हूँ। फिर शर्म से डूब के मर जाए मौलवी, और तुम तो अली की गली के कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर है जुर्रत तो परवाज करके दिखाए, अगर है जुर्रत तो सरकार कलंदर की तरह उड़ के दिखाए। मुझे इज्जत हैदर करार की कसम है। बंदे कहते हैं लो जी अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि कलंदर अली की गली का कुत्ता था। मुझे इज्जत हैदर करार की कसम है। ये अपनी अपनी मोहब्बत की बात है कि कोई बंदा भी अली की विलायत में खड़ा होके अगर खुद को अली का शक कहलवाता है तो फिर अली उसे आम बंदा नहीं बनाते बल्कि कलंदर बना दे। लोग तुम्हारे बात कर रहे हैं। अजीजान करामी का याद रखना चाहिए। आलम तसव्वुरात में सरकार कलंदर से सवाल कर लिया था, सरकार
اگر شک بننا ہی تھا تو دروازے کا بنتے. یہ گلی کا شک بننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب پہنچ ہی گئے تھے گلی میں تو پھر دروازے تک بھی چلے جاتے. سرکار کلندر نے کہا مجھے علی بادشاہ نے, مجھے مرشد علی نے ولایت عطا کی تو پر عطا کیے, میں نے پوری دنیا میں پرواز کر کے یہ گیت گایا حیدریم کلندرم مستم. جب میں گزرانا شاہ نجف کی گلی سے تو میں نے دیکھا دروازے پہ رش بڑا تھا, کہیں آدم کھڑا تھا, کہیں نوح کھڑا تھا, کہیں ابراہیم کھڑا تھا, کہیں موسیٰ کھڑا تھا, کہیں عیسیٰ کھڑا تھا, کہیں سلیمان کھڑا تھا, کہیں ابو ذر کھڑا تھا. میں نے کہا تم دہلیز پہ سائے بن کے کھڑے رہو, میں تمہاری چوکی داری کا. یاد رکھیے بندہ سب کچھ ہو جائے مگر علی کی ولایت کا منکر نہ ہو. کیوں؟ گناہگار ہو, گناہگار کی بخشش ہے, اللہ غفور الرحیم ہے اور ہے بھی علی کے شیعوں کے لیے, لیکن غدار کی بخشش نہیں ہے. گناہگار کی بخشش ہے, غدار کی بخشش نہیں. اور علی کا منکر ہونا بڑے جگرے کی بات ہے, باپ بدلنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا, اور یہ بھی چھوٹی بات ہے. علی کا منکر وہ بندہ ہے جس سے گلی میں پھرنے والے بازاری کتے بھی پناہ مانگتے ہیں. اور اتنی بڑی میں بات کر گیا, میں بغیر دلیل کے کبھی بات کرتا نہیں کیونکہ ذمہ دار ادارے سے تعلق ہے, اور اس پاک منبر سے کبھی غیر ذمہ داروں میں گفتگو کی نہیں. تیرے میرے مولا چھویں نعرے ملائے سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بندے نے آ کے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی. عزیزان گرامی کے اندر آخری بات ہے اور توجہ سے سنیے گا, دلیل دینے جا رہا ہوں. بندے نے آیت تلاوت فرمائی. میرے مولا قرآن مجید میں آیت موجود ہے جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں موجود ہے یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. مولا کتا بھی تو زمین پہ موجود ہے, کتا بھی تو مخلوق کے خدا ہے. آیت موجود ہے, یا تو آیت کا انکار کرے. مولا یہ تو نجس العین ہے, کتا نجس العین ہے. مولا کتا بھی کوئی تسبیح کرتا ہے, جبکہ قرآن کا دعویٰ موجود ہے جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. مولا کتے کی تسبیح کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کتے کی تسبیح ہے, کتا دن رات کی تسبیح کرتا ہے. الحمدللہ الذی خلقنی قلب لم یخلقنی خنزیرا. لاکھ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. بے شک بے شک. کچھ بولے ہیں, کچھ حیران ہو کہ مجھے دیر ہے. اگلی بات تیرے امام کی وہ کرنے جا رہا ہوں, اگلے سال تک وعدہ کرتے رہو, رات کو لیٹ کے چار پائی کے بھی بیٹھ کے لیٹ کے بھی علی علی کرتے رہو گے. مولا کی بات کا وزن مکمل نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا کتا دن رات کی تسبیح کرتا ہے کہ لاکھ حمد اس اللہ کی جس نے مجھے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولا کتے سے بدتر ہے خنزیر, کتے سے بڑا نجس ہے خنزیر. خنزیر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, پھر خنزیر کیا تسبیح کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا خنزیر دن رات یہ تسبیح کرتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا لم یخلقنی اتوب علیہ. لاکھ حمد اس اللہ کی جس نے مجھے سور بنایا, علی کا دشمن نہیں بنا. یہ زمانے صاحب یہ ہاتھ چلا امام زمانہ آپ سے آگے درود پڑھ لیجئے بلند آواز.
مجلس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سادات و مومنین تشریف فرما ہے، مل کے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے، مل کے ایک میں دعا کرتا ہوں، آمین ضرور کرنا۔ دعا مانگا کرو دن رات کہ پردیس میں کسی بھی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ نہ، جس کی ہائے کی اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ آج جنازہ اٹھنا ہے علی کا، اور قریبیوں کا پتہ، رونے کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کا، اس دنیا سے جانے والے کا قریبی کون ہے۔ دعا مانگا کر دن رات کہ کسی غریب سے غریب کی بیٹی بھی پردیس میں یتیم نہ ہو۔ اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو دوسری دعا یہ مانگا کر، اگر باپ اس دنیا سے جانے والا ہو تو کوئی بیٹی بھی عید کے قریب یتیم نہ ہو۔ اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تیری بچیوں کے نصیبت سے ایک بچے کرے۔ عزاداروں، رونے والوں، عید کے قریب عید آنے والی ہے نا، عید آنے والی ہے، اور عید ہے کمانے نہیں۔ چاہے کوئی کسی علاقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، باپ سارا سال بیٹی کے گھر نہ جا سکے، عید قریب آ جائے تو اہتمام کرتا ہے، عیدی کا تیار ہوتا ہے، جتنا غریب کیوں نہ ہو تھوڑی تھوڑی بچت کر کے کچھ نہ کچھ عیدی لے کے جاتا ہے، اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ شفقت والا رکھ کے اس کے ہاتھ پہ عیدی رکھتا ہے اور کہتا ہے میں روایت نبھانے آیا ہوں، ورنہ حالات بہت خراب تھے، لیکن کیا کرتا، تجھے عیدی دیے بغیر، تیرا چہرہ دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ آج 21 رمضان کی شب ہے، تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، کوئی یہاں پہ ہوگی، کوئی وطن سے دور ہوگی، کوئی باپ بھی اپنی بچی کو جب عیدی دینے جائے نا تو جب عیدی اس کے ہاتھ پہ رکھے، سر شفقت والا بچی کے سر پہ رکھے، ایک جملہ ضرور کہے کوفہ کی طرف رک کر کے کہ تو باپ کا پیار لے لے عالیہ کی اپنی قسمت۔ وہ عید کے قریب جا کے مسلمانوں نے لوٹا ہے آل محمد کو، گن چن کے آل محمد کی 2 ہی عیدیں تھی، دونوں کوفہ کھا گیا۔ عزاداروں، رونے والوں، کوفہ میں علی کی شہادت کے بعد جب پہلی عید آئی ہے، حسنین شریفین گھر میں آئے اور سب سے پہلے جناب عالیہ کے سر کے اوپر حسن نے ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ میں پاپا کی جگہ پہ ہوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے۔ عزاداروں، سونے والوں، مجھ سے سوال کرو بیوی نے کیا سوال کیا ہوگا۔ عالیہ نے سر جھکا کے کہا اگر میں عیدی میں کچھ مانگوں حسن وعدہ کر مجھے دے گا، انکار تو نہیں کرے گا۔ حسن نے کہا پہلی عید ہے، جو کچھ مانگے گی میں حسن دینے کو تیار ہوں۔ بیوی نے کہا پھر یہیں پہ رک، حسن بادشاہ رکے، حسن بادشاہ رکے، حسین بھی ساتھ ہے، عباس بھی ساتھ ہے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جو امام علی کا پرسہ جناب عالیہ کو دینے کے لیے آئے ہیں، وہ سینے پیارے نہ کرنا، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ عزاداروں، بیوی اندر گئی، اندر سے کچھ سامان لے کے آئی، کیا دیکھا؟ حسن کی نظر پڑی، بابا کا کٹا ہوا امامہ، بابا کا خون علیل قمیض، اور غازی عباس کی طرف بڑھا کے کہتی ہے حسن اگر عید دینی ہے تو غازی سے کہے یہ بابا کا لباس پہن کے میرے سامنے۔ شرما کے لوگوں، آج کے دن حسین یتیم ہو رہا ہے، آج کے دن عالیہ یتیم ہو رہی ہے۔ عزاداروں، 19 رمضان کو ضرب لگی ہے علی کو۔ میرے مولا حسن نے پورے عرب کے بڑے سے بڑے خطباء کو، بڑے سارے حکیموں کو بلایا، سارے طبیبوں کو بلایا۔ عزاداروں، آ کے انہوں نے مولا کے زخم کا معائنہ کیا، روتے ہوئے مولا حسن کو لے کے باہر نکلے، تنہائی میں جا کے مولا حسن سے کہتے ہیں زخم بھی گہرا ہے لیکن زخم تو ٹھیک ہو جاتا، ظالم نے جو خنجر لیا ہے نا
اس خنجر کو پورا 1 مہینہ زہر پلاتا رہا ہے. اور مولا طبیب کہنے لگا مولا یہ وہ زہر تھی جس کا ایک قطرہ اگر کوفہ والوں کو دے دیا جاتا تو سارا کوفہ مر جاتا، سارا کوفہ مر جاتا. حسن کہتے ہیں کوئی سبیل ہے بچنے کی، میری بہنیں وطن سے پردیس میں آئی ہوئی ہیں، کوئی سبیل ہے میرے بابا کی بچنے کی. طبیب کہتا ہے ایسا کرو جتنا ہو سکے اپنے بابا کو دودھ پلاؤ. عزاداروں یہ بات پورے کوفہ میں چند لمحوں میں پھیل گئی، پورے کوفہ میں چند لمحوں میں پھیل گئی. کتابوں میں جملے ملتے ہیں جس کسی نے سنا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں کے اوپر دودھ کے بھرے ہوئے پیالے لے کے علی کے گھر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. گلی بچوں سے بھر گئی، مستورات سے بھر گئی. کوفہ کے لوگ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے لے کے آ رہے تھے، رو رو کے کہتے تھے مولا تجھے پیاس لگ رہی ہے، زہر کی شدت ہے، تیرے لیے دودھ لے کر آئے ہیں. میں کہتا مولا علی امیر جو ہوا خوش قسمت ہے، تجھے ایک ضرب لگی پورا کوفہ دودھ لے کے آ گیا. میرا سلام کربلا کے قریب پر جسے 9 لاکھ مارنے والا تھا کوئی پاری لے کر نہیں. اللہ بطول آپ سے راضی ہو، شہنشاہ زمانہ آپ سے راضی ہو، شرما کے کرونا جنازہ آنا ہے علی کا. عزادارو یہی جو رات ہے، یہ جو رات آئی نا، رات آئی میرے مولا نے ساری اولاد کو اکٹھا کیا. سب سے پہلے امام حسن سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں حسن بیٹا یہ دستار امامت ہے، یہ اسرار امامت ہے، یہ سنبھال. میرے بعد امت کا امام بھی تو ہے، میرے بعد اس کائنات کا ولی بھی تو ہے. عزادارو میرے مولا نے لمبی وصیتیں کی، وقت نہیں ہے کہ میں ساری بیان کر سکوں. مولا حسن کو وصیت کر کے اپنی ساری اولاد کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حسن میرے بعد ان کا علی بھی تو ہے، ان کا بطول بھی تو ہے، ان کا رسول بھی تو ہے. میری ساری اولاد کا خیال رکھنا. عزاداروں اور رونے والوں اس کے بعد حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ دے کے کہتے ہیں، حسن کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے علی کہتے ہیں حسین پورے 10 سال کے بعد حسن کو زہر ملے گی، کوشش کرنا میرے امیر بیٹے کو تیروں سے بچانا، میرے امیر بیٹے کو تیروں سے بچانا. عزاداروں ادھر یہ وصیتیں جاری ہے، ادھر جناب عالیہ پردے کی اور سے بار غازی کو بلا کے پوچھ دیا غازی میرا بابا تو بچ جائے گا نا، غازی میرا بابا تو بچ جائے گا نا. کبھی کبھی رو کے کہتی ہے یا بتا اب میرا زخمی بابا میں کوفہ میں یتیم ہونے جا رہی ہوں. عزاداروں اور رونے والوں ساری اولاد کو اکٹھا کر کے میرے مولا وصیتیں کرنے لگے. اس کے بعد بیٹیوں کو بلایا، جب بیٹیوں کو بلایا نا کہنے لگے میری عالیہ کہاں ہے، میری شرموں والی بیٹی کہاں ہے، میری حیا والی بیٹی کہاں ہے. عزاداروں عالیہ چلتے چلتے قریب آئی، دوسری بیٹیاں بھی میرے مولا کی قریب آئی. جب ساری بیٹیاں قریب آ گئی حق تو یہ بنتا تھا نا کہ بھائیوں کے ہاتھ میں بیٹیوں کا ہاتھ دیتے. حسین کو قریب بلا کے حسین کا ہاتھ پکڑا، عالیہ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں عالیہ میرے حسین کا خیال رکھنا، عالیہ میرے حسین کا خیال رکھنا، عالیہ میرے حسین کا خیال رکھنا. اس کے بعد میرے مولا نے کہا میرے 2 کام ادھورے رہ گئے، ایک سجدہ ادھورا رہ گیا، دوسرا خطبہ ادھورا رہ گیا. میری اولاد میں سے کون ہے جو سجدہ پورا کرے، کون ہے جو خطبہ پورا کرے. عزاداروں علی کی علی بیٹی نے سر جھکا کے کہا بابا جان یہ بتا آسان کون سا ہے، یہ بتا مشکل کون سا ہے. مولا نے کہا آسان سجدہ ہے، مشکل خطبہ ہے. بی بی نے کہا بابا میں وعدہ کرتی ہوں خطبہ میں دوں. حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں سجدہ میں دوں گا. عزاداروں اور رونے والوں یہ وعدے ہو گئے. یا قدموں کی جانب سے آواز بلند ہوئی واہ غربتا
को अपना गम भूल गया, अली को अपना दर्द भूल गया। अली रो के कहते कौन है मेरी जिंदगी में गुर्बत की आवाज बुलंद करने वाले। अज़ादारों, जनाब गाजी की माँ उठ के खड़ी हुई, बीबी रो के कहती है सारी जिंदगी तेरी खिदमत करती रही हूँ, सबकी वसीयत एक ही, मेरे गाजी की वसीयत कोई नहीं की। तो गाजी के मुरीद बैठे हो, जो मजूर मोमिन बैठे हो। अली ने कहा गाजी है कहाँ? सुबह से मुझे नजर नहीं आया। मेरे मौला हसन सामने से हटे, हुसैन सामने से हटे, कहने लगे वो दहलीज के ऊपर खड़ा टकरे मार रहा है। अली ने कहा मेरे करीब में क्यों नहीं आता? हुसैन सर झुका के कहने लगे कैसे आए? तेरे पास आलिया खड़ी है, तेरे पास लाहौर वाली बीबी खड़ी है। अज़ादारों, तेरे मौला ने गाजी को हुक्म दिया, गाजी करीबा। गाजी सर झुका के करीब आके तीनों बेटियों को बुला के कहते बेटियों मेरे करीब आओ। तीनों बेटियां करीब आई। बेटियों की चादरों के पल्लू अली ने अपने हाथ पर लिए। गाजी हाथ बढ़ा, गाजी ने हाथ बढ़ाया, चादरें गाजी के हाथ में इकट्ठी रखे। अली ने ऊपर अपना हाथ रखा, कहते गाजी वादा कर जब तक ये बाजू सलामत है मेरी बेटियों के मर्दों में हाथ नहीं। शर्माना हौसले के साथ सुनो, हौसले के साथ सुनो। अज़ादारों, रोने वालों, वसीयत करके हुसैन को मुखातब करके कहते हैं, हुसैन को मुखातब करके कहते हैं मेरा 2 साल का अली कहाँ है? अज़ादारों, मौला सैयद सज्जाद को 2 साल का समय है। मौला सैयद सज्जाद को लेके आए। दादे को पोतों से वैसी बड़ा प्यार होता है, मौला के सीने पे लिटा दिया। बिला तस्बीह जिन्होंने मातम करना है, सैयद साजुद्दीन का चेहरा अपने चेहरे के सामने किया। अली ने पहले दाईं आंख पे बोसा दिया, फिर बाईं आंख पे बोसा दिया। ऐसा दर्द भी बयान किया, कूफा की दीवारें लगी। रो के कहते हैं इन आंखों पे अली कुर्बान जो मेरी बेटियों को नंगे सर बाजारों में देखा। इन आंखों पे अली कुर्बान जो मेरी बेटियों को नंगे सर बाजारों में देखेगी। अज़ादारों, 2 साल के अली के, 2 साल के ज़ैनुल आबिदीन के सामने मेरे मौला ने जनाब आलिया का हाथ पकड़ा, जिसको हुसैन की वसीयत की थी, उसका हाथ 2 साल के अली के हाथ में देके कहते हैं सज्जाद तू जाने शाम का बाजार दम। जिसे सीना मातम के लिए मिला है सीना प्यारा ना करे, तू जाने शाम का बाजार जाने। उसके बाद सारी औलाद को कहा बाहर निकल जाओ, मैंने अपनी शादी ज़हरा बेटी से कुछ बातें करनी है। अज़ादारों, सारी औलाद बाहर निकली। बीबी सर झुका के मौला के करीब बैठी हुई है। अली ने कहा आलिया, आलिया सर उठाना जरा, मेरी जिंदगी की हसरत रही है कि कभी तू भी मुझसे जी भर के बात करती। यही बात तो शियों को मैं कहता हूँ, शिया सिर्फ रोते हैं मर क्यों नहीं जाते। यही बात तो हमें मातम पे उकसाती है। जो बाप से भी बात करने से घबराती थी, जो बाप से भी कलाम करने से शर्माती थी, अल्लाह जाने खुतबे कैसे देती रही है। अज़ादारों, बीबी ने सर झुका के कहा बाबा मुझे तुझसे शर्म आती है। शर्म का नाम आया। अली कहने लगे आलिया मैं चंद लम्हे का मेहमान हूँ, आलिया मुझसे बातें कर। अज़ादारों, बीबी ने पहला बयान किया या बता ओ मेरा जख्मी बाबा। अज़ादारों, अली की आंखें बंद होना शुरू हुई। बीबी ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। इधर सूरह यासीन की तिलावत शुरू हुई, इधर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कूफा में ऐलान हुआ। लोगों, मोमिनों का अमीर मारा गया है, लोगों रसूल का भाई मारा गया है, लोगों जनाजा घर में तैयार है। अज़ादारों, गुस्ल मिला, कफन मिला, औलाद सारी बैन कर रही है। शहर कूफा में अली की बेटियों का बैन है, मातम की आवाज़ है, पूरा कूफा मातम कदा बना हुआ है। हसन और हुसैन आगे बढ़े, गाजी और हनफी आगे बढ़े। हसन ने पहला पाया उठाया जनाजे का, दूसरा पाया हुसैन ने उठाया, पीछे से गाजी और मोहम्मद हनफिया ने उठाया।